صحیح یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اس چینل پر دنیا کے ان تمام عظیم لیڈرز، انسان اور شخصیات کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو سننے کو ملے گا جن کے اس دنیا انسانیت پر احسان عظیم ہیں۔ دوستو، ان لیجنڈز کے ذکر کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ضرور نشاندہی کیجیے گا۔ آج سب سے پہلے جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ دنیا میں تعریف کے قابل ہیں جتنے لوگ، سبھی محترم ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اور اللہ کے ایک ولی نے تو یہ کہا کہ بات از خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر۔ دوستو، مائیکل ہارٹ اپنی کتاب 100 عظیم آدمی میں لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو میرے پہلے نمبر پر رکھنے سے چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ اسی طرح ولیم میور کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لیڈرز اور مصلح آئے ہیں، میں نے محمد سے بڑا نہ کوئی لیڈر دیکھا، نہ مصلح دیکھا اور نہ انسان۔ دوستو، اسلام کے ظہور سے پہلے اہل عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگ جاہل اور وحشی تھے، کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں ستاروں کی، کسی کو تعویذ گنڈے پر اعتقاد تھا تو کسی کو رمل اور فال پر۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا، ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا۔ کعبہ مکرمہ جو اب اللہ کا گھر ہے، 360 بت تھے، لوگ درختوں کو سجدے کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے، جا بجا فتنہ و فساد بپا رہتا، امن و سکون نام کو بھی نہ تھا، ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، نہ قانون تھا نہ انصاف، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، جوا عام تھا، شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا، ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ غرض سرزمین عرب میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ایمان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ معظمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ مکہ معظمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والد مائدہ حضرت بی بی آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ذمہ آئی، لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی، چنانچہ بعد میں وہ بنی نو انسان کے ہادی اعظم بنے۔ جوان ہوئے تو آپ نے ایک امیر بیوہ حضرت خدیجہ کی ملازمت اختیار کی۔ آپ نے اپنے فرائض اس خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت شستہ تھے۔ آپ زبان کے میٹھے اور دل کے ساتھ تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ ان کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے، رحم و کرم کے پتلے تھے، کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، نہ کسی کے لیے بد دعا کی، فقیر اور درویشی کی زندگی بسر کرتے تھے، راحت اور آسائش سے کوسوں دور رہتے۔ سارے عرب کے تاجدار تھے مگر بوریے پر سوتے اور کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر سے باہر غار حرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے، اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا اور رزق پہنچانے والا ہے،
اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، امیر غریب بندہ و صاحب، عربی و عجمی، گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں، وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ ہر انسان پر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ محبت و مساوات انسانیت کی دلیل ہے۔ پڑوسی کو ستانا بدی ہے، بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ، اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔ ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو ساجی یا شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہیں۔ راہ مولا میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی تعلیم سے چڑھ گئے۔ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی میرے دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ پر ایمان لانے لگے۔ آپ کی تعلیم صداقت اور سادگی پر مبنی تھی، اس لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ میرے دوستو، آج دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں، جہاں اللہ کی اذان نہ ہوتی ہو، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہیں آیا ہے میرے دوستو، اور نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے آخری نبی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔